قریب والوں کو چھوڑ کے دور والوں سے جنگ کریں گے. جب قریب والوں نے آپ کے ساتھ صلح کی ہوئی ہے کہ 2 سال تک نہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے نہ آپ ہمارے ساتھ لڑنا, تو ایسی صورت میں بھی قریب والے کو چھوڑ کے دور والے کے ساتھ لڑنا ہے. ٹھیک. پھر کل انہوں نے کہا کہ جنگ ہر اس طریقے سے کر سکتے ہیں جس میں آپ کو فتح ہو. ٹھیک ہے, آگ لگانے کے ذریعے پورے اس شہر کو آگ لگا دو, ان کے پانی بند کرنے سے, حتیٰ کہ اگر زہر کے بغیر جنگ ختم نہیں ہو سکتی تو ان کے واٹر سپلائی کے پائپوں میں زہر ڈال دو. ٹھیک ہے, بل جس طریقے سے ہو. پھر کہا کہ جنگ میں بچے, عورتیں, خنثی مشکل اور انتہائی بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, برحال یہ کل کی بات تھی. آج مکروہات بتا رہے ہیں. کیا بیٹا بتائیں گے؟ جہاد میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ فرماتے ہیں رات کے ٹائم پہ حملہ کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے, کل اس کا میں نے خلاصہ شاید تھوڑا سنایا تھا, عبارت نہیں پڑھی تھی نا. رات کے ٹائم پہ حملہ کرنا یہ جو ہے وہ مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ اب شریعت میں کیوں کا ہمیں پتہ نہیں. شریعت کا آرڈر ہے تو ہمیں ماننا ہے. اگر شدت والا آرڈر ہوگا, منع ہوگی تو وہ حرمت پہ دلالت کرے گی. اگر منع میں اتنی شدت نہیں ہے تو کراہت پہ دلالت کرے گی. اور اگر حکم شدت والا حکم ہے تو وہ وجوب پہ دلالت کرے گا. اگر اس میں ہلکی پھلکی شدت ہے تو وہ استحباب پر دلالت کرے گا. بہرحال مکروہ ہے رات کے ٹائم پہ ان کے ساتھ جنگ کرنا. اسی طریقے سے مکروہ ہے زوال سے پہلے جنگ کرنا. فرض کریں آج کل زوال 12 بجے ہو رہی ہے تو مثلا 11:15 11:30 بجے آپ جنگ سے ہاتھ نکال لیں, بلکہ اس ٹائم پہ آپ سکون اور آرام کریں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مجبوری ہوگی رات کو لڑنا یا زوال سے پہلے تو کہتے پھر کراہت ختم ہے, پھر کراہت نہیں رہے گی. آپ رات میں بھی جنگ کر سکتے ہیں, زوال سے پہلے بھی جنگ کر سکتے ہیں. پھر پرانے زمانے میں ایسے تھا, آج کے بھی زمانے میں وہ کہاوت تو موجود ہے لیکن ایسے عمل نہیں. اگر آپ ایک کام پر جو ہے کیا ہے بہت زیادہ جدی ہیں, یعنی آپ کہتے ہیں میں اس کام کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا, تو پھر اس میں آپ اپنا نقصان کرتے ہیں. کیا کرتے تھے پہلے؟ جس گھوڑے پہ چڑھ کر جنگ کے لیے جاتے تھے اس گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیتے تھے دشمن کے سامنے, تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ یہ بھاگنے والا نہیں ہے. یا وہ ضرب المثل جو آج تک ہے, ہم تو اپنی کشتیاں جلا کے آئے, یعنی آپ کو دریا کراس کر کے اس طرف مثلا جنگ کرنے کے لیے گئے یا کسی بھی کام کے لیے گئے, اب آپ کا واپسی کا ارادہ نہیں ہے تو آپ نے پیٹرول پھینکا, کشتی پہ آگ لگا دی, تاکہ سامنے والے کو سمجھا دیں کہ اب مجھے واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو فرماتے مسلمان کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اپنے جانور کی جو ہے ٹانگیں کاٹ دے, کیونکہ جانور بیچارہ تڑپتا رہے گا. اس کے بعد پھر فرماتے کیا کرے؟ کہتے ہیں ہاں اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو پھر اس کو ذبح کر دیں, جیسے شرعی طریقے سے ذبح ہوتی ہے, اس کی گردن کو کاٹ دے تو وہ الگ بات ہے. خوب اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب, کچھ لوگ تکڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جلد باز ہوتے ہیں, امام کے آرڈر سے پہلے ہی تلوار کو گھماتے گھماتے, ہاں ہے کوئی میرے ساتھ لڑنے والا تو آ جائے.
کہتے امام کے اذن کے بغیر صفوں کے بیچ میں ایسے للکارنا یہ بھی مکروہ ہے. ہاں اگر امام آپ کو بولتے جاؤ للکارو ان کو، پھر تو امام کا آرڈر آ گیا. امام کی اذن نہیں ہے تو آپ کو ایسے جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. البتہ اگر امام منع کرتا ہے کہ کوئی بھی للکارنے کے لیے نہیں جائے، پھر تو للکارنا حرام ہو جائے گا، کیونکہ امام کی طرف سے منع ہے. اگر منع نہ بھی آئے تو بھی مکروہ ہے للکارنا. بات واضح ہوگی. اور اگر امام آرڈر کرتا ہے پھر واجب ہے للکارنا. یعنی وہی ایک کام ہے، ایک صورت میں مکروہ ہے، ایک صورت میں حرام ہے، ایک صورت میں واجب ہے. اچھا جنگ ہو گئی، اب کچھ ان کے قتل ہوئے، کچھ ہمارے قتل ہوئے، اب کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں آپ جو زندہ بچ گئے ہیں آپ پر واجب ہے کہ جو مسلمان قتل ہوا ہے اس کو دفن کریں. چاہے ان کے بیچ میں مسلمان قتل ہوا ہو، آپ اس کو کافر سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ بیچارہ مسلمان تھا اور لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، کافروں نے مجبور کر کے اس کو جو کیا ہے وہ لے آئے تھے. تو بہرحال جو مسلمان قتل ہوا ہے اس کو دفن کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ختنہ تو ابھی الحمدللہ ہمارا تو سب کا ہو رہا ہے، لیکن جو تازہ مسلمان ہوتے تھے نبی کے زمانے میں وہ ختنہ کرانے سے گھبراتے تھے. اب کیسے پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم؟ پھر کہتے ہیں آپ کو جو کیا ہے اس کا وہ دیکھنا ہوگا، کھول کے دیکھو ٹھیک ہے پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے یا نہیں. کہتے آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ختنہ تو کراتے ہی نہیں تھے نا مسلمان بھی، کچھ تو کراتے تھے کچھ نہیں کراتے تھے، تو اب کیسے پتہ چلے؟ ختنہ تو یوں سمجھے کہ سب مسلمانوں کا نہیں تھا. پھر کہتے ہیں دیکھیں جس کی سائز لمبی ہے اس کو کافر سمجھو، اس کو دفن نہیں کرو. جس کی سائز چھوٹی ہے ٹھیک ہے اس کو مسلمان سمجھو اور اس کو جو ہے وہ دفن کر دو. آج کل بدبخت لوگ جو اسلام سے بے خبر ہیں وہ دوائیاں لیتی ہیں کہ سائز لمبی ہو، حالانکہ اسلام کہتے ہیں لمبی سائز والا کافر ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. تو خواہ مخواہ وہ اپنے آپ کو کفار والی صفات سے جو کیا ہے جناب مزین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہے کیا ہے جناب دوسری فصل اس کا خلاصہ پھر بتاتا ہوں. وہ یکرہو یہاں سے پڑھنا ہے نسیم صاحب، کون سا فعل ہے یکرہو؟ سبحان اللہ، میں شاید اب خوش ہوں یا میں غم مناؤں. بھائی یکرہو کون سا فعل ہے؟ اقبال. اچھا چل ہاں ٹوپی لائے پوتو بدے ٹوپی پائے سی تھی نہیں. وہ یکرہو مکروہ ہے التبییتو. بیٹا تبییت وہی بات یبیتو سے ہے، لیکن تبییت کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ کی ضمیر بیٹا جائے گی طبیعت کی طرف. وہ طبیعت کیا ہے؟ النزول علیہم، علیہم کی ضمیر جائے گی کفار کی طرف. کفار پر نازل ہونا بے معنی جنگ کے لیے جانا، لیلن رات کو. ٹھیک ہے. یعنی رات کے ٹائم میں جنگ کرنا مکروہ ہے. والقتال قبل زوال، اور مکروہ ہے زوال سے پہلے جنگ کرنا. بل بعدہ، بلکہ جنگ کب ہوگی؟ زوال کے بعد. لأن ابواب السماء، اس لیے کہ آسمان کے دروازے تفتح عند زوال، وہ زوال کے ٹائم پہ بیٹا کیا ہے کھولے جاتے ہیں. تو اس وقت رحمت نازل ہوگی. اگر آپ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے یہ وہ تو پھر اس رحمت سے ممکن ہے محروم ہو جائے. ٹھیک. وَيُنزَلُ النَّصْرُ، اور زوال کے ٹائم پہ بیٹا مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اس لیے وہ نازل ہو جائے پھر آپ جا کے لڑیں. وَتُقْبَلُ رَحْمَةٌ، ٹھیک ہے. اور رحمت بھی جو ہے کیا ہے قبول کی جاتی ہے، نہیں بلکہ ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی رحمت بھی نازل ہوتی ہے. وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْقِتَالُ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرَيْنِ، بہتر ہے کہ جنگ کب ہو بیٹا؟ ظہرین کی نماز کے بعد ہو. وَلَوْ اضْطَرَّ إِلَى الْأَمْرَيْنِ، اس طرح کا فاعل کون ہے؟ مسلمان. یا یوں کہیں اضطر، پہلے مجہول پڑھ دیں. اگر مجبوری ہو ان دونوں باتوں کی طرف، کون سی دونوں باتیں بیٹا؟ رات کو جنگ کرنا اور زوال سے پہلے جنگ کرنا. تو فرماتے زالت
कराहत चली जाएगी, फिर कराहत बाकी नहीं रहेगी। खूब बेटा, ये तो दो मकरूहात बताए। तीसरा मकरूह वअन युअर्किबल मुस्लिमु अदाब्बत, और मकरूह है कि मुसलमान अपने जानवर की टांगे काट दे। वलौ वकफत बिही औ उशरिफ अलल कत्ल, ठीक है, तो क्या करेंगे? फरमाते हैं वलो, लो को आप वसलिया माने, वलो वकफत बिही, या चलिए शर्तें माने, वकफत का फाइल बेटा है ये की ज़मीर जो दाबा की तरफ जा रही है। अगर ये जानवर रुक जाए मुसलमान के साथ, मुशाहिद इसका मतलब ये इतना थक गया है कि अभी चलता नहीं है, ठीक है। और उशरिफ अलल कत्ल, ठीक है, और उशरिफ, या मुसलमान कत्ल होने वाला है, अब सोच रहा है कि अगर ये जानवर छोड़ूंगा तो काफिर इस पर चढ़ेंगे, ठीक है, तो भी जो है बेटा वो अपने जानवर की टांगे नहीं काट सकता। वलो रआ ज़ालिक सलाहन, लेकिन अगर मुसलमान देखता है ज़ालिक, ये टांगे काटना मसलहत है इस्लाम के लिए, यानी काफिर डर के भाग जाएंगे, तो फिर क्या है? फरमाते हैं कमा कुछ अरफ कमा फल जाफर बिन मौता, जाफर हजरत अली अलैहिस्सलाम के भाई थे, जैसे उन्होंने ये काम किया था जंग मौता में, ठीक है। फिर तो बहरहाल मुमकिन है कि इसकी कोई गुंजाइश निकले, बाकी नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं है कराहत से बचने के लिए। वज़िबहुहा अजवद, कहते अगर आपको इतना ही काफिर को डराना है तो उसकी टांगे नहीं काटो, फिर उस जानवर को ज़िबह कर दो। ये ज़िबह करना टांगे काटने से बेहतर है। वअम्मा दाब्बतुल काफिर फला कराहत फी क़त्लिहा, ये तो हम अपने जानवर के बारे में थे ना, काफिर की अगर घोड़ा है मुशाहिद तो उसके कत्ल करने में कोई कराहत नहीं है। कमा फी कुल्ल फ़िअलिन, जैसे कि हर वो फेल आप काफिर के साथ कर सकते हैं, युअद्दी इला ज़अफ़िही, जो सबब बने, सबब बने का बेटा तर्जुमा कहाँ से किया? युअद्दी, ठीक है, इला ज़अफ़िही, काफिर के कमजोर होने का सबब बने। मसलन बेटा तवज्जो, उसकी आंख निकालने में अगर समझते वो काफिर ज़ईफ होगा तो फौरन उसकी आंख निकाल दो। अगर उसके घोड़े को मारने में समझते हैं कि वो कमजोर होगा, फौरन घोड़ा मार दो। वज़फ़र बिही, बेटा हर वो काम जो उसकी कमजोरी का सबब बने, वह ज़फ़र बिही, और कामयाबी का सबब बने बिही, ठीक है, उस काफिर पर, तो आप हर वो काम कर सकते हैं। वल मुबारज़तु बैन सफ़ैन, और मकरूह है ललकारना दो लाइनों के बीच में, मिन दून इज़्निल इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम के इज़्न के बगैर, अला असहल कौल, वकील तहरम, और एक कौल कहता है कि मुबारजा करना क्या है? हराम है। बहरहाल ये तो कील कह रहा था ना हराम है। वह तहरमो इन मन अल इमाम मिन्हा, 100% ये मुबारजा हराम हो जाएगा अगर इमाम मना करता है किससे? इस मुबारजे से। वह तजिब ऐनन, फिर यही मुबारजा वाजिब ऐनी हो जाएगा। इन अल्ज़म, अल्ज़म का फाइल बेटा इमाम है, अगर इमाम लाजमी करार दे बिहा, इस मुबारजे को, शख्सन मुअय्यनन, भाई तुम्हारी आवाज मोटी है, जाओ तुम जाके वहां ललकारो, क्योंकि कभी कभी जो क्या है जनाब, बुलंद आवाज से बोलना भी सामने वाले को कमजोर करता है। वह किफायतन, और यही फिर मुबारजा वाजिब किफाई है। इन अमर अल इमाम बिहा, अगर इमाम आर्डर करते हैं इस मुबारजे का, जमाअतन, मुशाहिद नाम लेके नहीं कहते कि तुम जाओ, अगर नाम लेके कहेंगे फिर आप पर वाजिब हो जाएगा। इमाम कहते भाई जाओ एक कोई मुबारजा करके आए, जाए कोई मुबारजा करके, यार इमाम ने मुय्यन नहीं किया कि मुशाहिद हो, गुलशेर हो, नईम हो, ठीक। तो अब अगर तीनों नहीं गए तो तीनों गुनहगार हैं, तीनों में से अगर कोई एक चला गया तो दो से क्या हो जाएगा? वो साकित हो जाएगा। वह तुस्तहब, और यही मुबारजा फिर मुस्तहब है, इज़ा नदब इलैहा, जब इमाम अलैहिस्सलाम बुलाएं मुबारजे की तरफ, मिन गैर अम्रन जाज़िम, पक्का आर्डर और हुक्म नहीं है, भाई यार वो सर खा रहे हैं, उनके सामने किसी को बोलना चाहिए, उनके सामने किसी को ललकारना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ललकारना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। वतजिबु मुवारातुल मुस्लिम अल मक़तूल, वाजिब है बेटा मुवारात को दफन की माना में ले लें, ठीक है, वो मुसलमान जो कत्ल हो गया उसको दफन करना।
فی المعرکۃ، کہاں قتل ہوا ہے مشاہد؟ جنگ میں. دون الکافر، کافر کو چھوڑ دو تو ان کو کتے بلے کھانا چاہیں تو کھائیں. فإن اشتبہ المسلم بالکافر، اگر مسلمان کا اشتباہ ہو رہا ہو کسی کافر کے ساتھ، فلیواری قمیص ذکر، عجیب بات ہے، پھر جو کیا ہے دفن کیا جائے گا اس کو جس کے جو کیا ہے اعلی تناسل چھوٹا ہو، ٹھیک ہے، اے صغیرہ، ٹھیک ہے، چھوٹے والا. لما روی من فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم نے بھی ایسے کرایا تھا، ٹھیک ہے، پھر قتل بدر، جنگ بدر میں وہاں پر نبی کریم نے کہا جس کا جو کیا ہے وہ چھوٹا ہے اس کو دفن کرو، بڑے والوں کو چھوڑ دو. اب یہ ایک قصہ ہے جو سب مولوی بتاتے تو میرے بھی ذہن میں آ گیا. جب رسول اکرم اس قسم کی باتیں بتا رہے تھے کہ چھوٹا جو ہے کیا ہے وہ مسلمان کی نشانی ہے، بڑا جو ہے کافر کی نشانی ہے، تو کوئی صحابی بیٹھا تھا، یا رسول اللہ فانا اول الکافر، اگر ایسے تو پھر میں سب سے پہلا کافر ہوں. شاید اس کی سائز لمبی تھی، ٹھیک. تو بہرحال یہ نشانی ہے چھوٹا ہونا کس کی؟ مسلمانوں نے کی. وقال لا یکن ذالک، اور نبی کریم نے فرمایا کہ لا یکن ذالک، یہ چھوٹا نہیں ہوتا مگر کن کا چھوٹا ہوتا ہے؟ فی کرام الناس، جو کریم لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یوں سمجھیں کہ جن کو ہاں مخلص نہیں بیٹا، مخلص بولے نا بعد افعال، مخلص لوگ جو ہوتے ہیں ان کا یہ چھوٹا ہوتا ہے. وکیل یجب دفن الجمیع احتیاطا، یہ قول کیل کہتے نہیں بھائی سب کو دفن کر دو، کیوں مشاہد احتیاط کرتے بھائی شاید یہ بھی مسلمان ہو، شاید یہ بھی مسلمان ہو، سب کو دفن کر دو، ٹھیک. وہ حسن، کہتے یہ بات اچھی ہے، ٹھیک. وللقرأۃ وجہ، یہاں پر قرآن دانی کیجیے، کہتے ہیں اس کے لیے بھی وجہ ہے بیٹا. جس میت پہ پہنچے مشاہد تو اب دو پرچے بنے، دفن کریں نہ کریں. یوں کر کے اس کے سامنے کسی ایک کو بیٹھا اٹھایا، اگر دفن والا آ گیا تو دفن کرو، اگر دفن نہ کرنے والا ہے تو دفن نہیں کرو. کیوں؟ القرأۃ لکل امر مشکل، ایک قانون ہے کہ بھائی قرآن اندازی ہر مشکل کام کے لیے ہوتی ہے. اما الصلاۃ علیہ، اچھا نماز کس کی پڑھیں اور کس کی نہ پڑھیں؟ فتابعۃ للدفن، جس کو دفن کریں گے اس کی نماز بھی پڑھیں. وقیل یصلی علی الجمیع، اور ایک اور کہتے نہیں سب مقتول جو میدان میں سب کو رکھو، ڈھیر بنا ان کا، ٹھیک ہے، پھر ان پہ نماز پڑھو، لیکن نیت یوں کرو یا اللہ ان میں سے جو مسلمان ہے میں اس کی نماز پڑھ رہا ہوں. یصلی علی الجمیع، سب پر نماز پڑھی جائے گی. ویفرد المسلم بنیت، اور جو مسلمان ہوگا ہم نیت میں صرف اس کی جو ہے کیا نیت کریں گے. وہ حسن، یہ قول کیجیے کیا ہے بیٹا اچھا ہے. وصلی اللہ علی محمد علیہ